ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد وقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق اللہ العظیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جو باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، او قال، یا وہ کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی، وَمَنْ قَالَ، اور وہ شخص جو کہے، سَأُنزِلُ، میں بھی اتارتا ہوں، مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس جیسا جو اللہ نے اتارا ہے، وَلَوْ تَرَى، اور اگر تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب کہ ظالم، فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، اخرجو، فرشتے کہیں گے تم نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلتناک عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس کی وجہ سے جو تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، جھوٹ، ناحق بات، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے، فُرَادَى، اکیلے اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے، شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ، وہ تمہارے سفارشی، زعمتم، کہ تم گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ بے شک وہ تمہارے اندر شریک ہیں، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً تمہارے درمیان رابطے، رشتے منقطع ہو گئے، وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے گم ہو گیا، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم گمان کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت اور شانوں کا بیان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن پاک کے حق اور سچ ہونے کا بیان تھا۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے 3 بڑے ظالموں کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو ہر شخص وہ ظالم ہے کہ جو کسی بھی شے کو اس کی اصل جگہ کے خلاف استعمال کرے، مثلا یہ پیشانی اللہ کی حضور جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے، غیر کے آگے جھکے تو یہ ظلم ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، غیر کی ہو تو یہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، شرک ظلم ہے، اور چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، تلف کرنا، ضائع کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ لیکن کائنات میں 3 بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں ان تینوں کا بیان فرمایا۔ ان تینوں میں سے پہلا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنِ افْتَرَى، اس شخص سے جو باندھے، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ، اللہ کی بات نہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ جی قرآن میں آیا، جی حضور نے فرمایا، صحیح حدیث میں آیا، اور سری جھوٹ،
کسی غلط فہمی کی بات نہیں، شک شبے والی بات نہیں، جان بوجھ کے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ کافر بھی ظالم ہے، لیکن کافروں میں سب سے اوپر درجے کا وہ کافر ہے جو اللہ پہ جھوٹ بول کے اپنے کفریہ باتوں کو وہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ دوسری بات، او قال اوحی الیہ، دوسرا بڑا ظالم وہ جو کہے میری طرف وحی کی جاتی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس کی طرف کوئی وحی نہیں، اللہ کا نبی نہیں، اللہ کا رسول پیغمبر نہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا یہ کائنات کے کافروں، ظالموں میں سے، منافقوں میں سے سب سے بڑا ظالم۔ پتہ چلا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کائنات کا بدترین ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کائنات کا سب سے بدترین ظالم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، میرے امتیوں یاد رکھو، سیکون فی آخر الزمان ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد 30 بڑے دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یاد رکھو ہے میری امت کے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ سیکھنا، دوسروں کا سکھانا، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ اس مشن کے لیے جو اپنے آپ کو انشاءاللہ وقف کرے گا، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس محفل کی برکت سے، جگہ کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 مبارک سے حوض کوثر کا وہ جام پیے گا، حضور کی شفاعت عطا ہو، حضور کا اللہ تعالیٰ جل شان اس کو پڑوس نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور محنت ہونی چاہیے۔ صرف عقیدہ بنا لینا یقیناً یہ بھی بڑی بات، لیکن اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کا لگانا، اپنے جانوں کا لگانا، مالوں کا لگانا، قوت طاقتوں کا صرف کرنا، پھر اس کی وجہ سے دوستیاں لگانا، اور ایسا ظالم آدمی جس کا ایسے جھوٹے شخص سے تعلق ہو، اس کی جماعت سے تعلق ہو، قادیانیوں، مرزانیوں سے، جھوٹے نبیوں کے پیروکاروں سے تعلقات ہوں، وہ افسر ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اس سے نفرت کرنا یہ ہماری ایمانوں کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان ایسے آدمی کو حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، اے لوگو یاد رکھو، الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت بعدی فلا رسول بعدی ولا نبی بعد۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ حضور کا اعلان، پھر اس میں بہت دلائل ہیں، لمبے چھوڑے، لیکن میرے آپ کے لیے چند دلیلیں ہی بہت ہیں جو میں نے عرض کی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ صرف رسول ہے نہیں، اس پہ اگلی بات بھی ہے، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، دونوں طرح پڑھ سکتے۔ خاتم پڑھیں تو معنی یہ ہوگا وہ نبیوں کے آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے، مکمل کرنے والے ہیں، وہ محل کی آخری اینٹ ہیں۔ جو نبوت والا، رسالت والا محل تیار ہو چکا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں کہ مزید کوئی نبی آ سکے۔ ایک معنی ہوگا خاتم۔ اگر اس کو خاتم پڑھیں تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ نبیوں کا بھیجنے والا، رسولوں کا بھیجنے والا وہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر اس سلسلے پہ مہر لگا کے اس کو سیل کر دیا، بند کر دیا۔ اب اس کو قیامت تک کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو دونوں طرح ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف۔ یقیناً ایسے لوگوں سے دوستی لگانا، تعلق رکھنا، رشتہ دینا لینا، ان کی نماز جنازہ میں جانا، ان کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہونا قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمیں معلوم بھی ہو، پھر بھی ہم دنیاوی مفادات کی وجہ سے ان کی جنازے میں جائیں، ان کی نمازوں، ان کی خوشیوں میں جائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کی دعوتیں کریں، دعوتیں کھائیں، اور ہم یہ کہیں چلتا ہے جی ساری دنیا کرتی۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کل حضور کی ہمیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ہاں، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اور میرے دشمن، میں تو کہتا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک کمینہ انسان اٹھا، ظالم، فریبی اور جھوٹا انسان اٹھا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کا کیا مطلب؟ میرے اوپر وحی آتی،
قرآن تبدیل کروں میری مرضی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں حدیث تبدیل کروں میری مرضی، شریعت میں اپنی مرضی سے ترامیم کروں، کسی چیز کو برقرار رکھوں، کسی چیز کو میں نکال دوں، جو چاہوں میں کروں، کیونکہ میں اللہ کا نبی، میرے دین کا بگاڑنے والا، اس کا بیڑا غرق کرنے والا تو نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہ تمہارا افسر ہو یا تمہارا ماتات ہو، اور وہ تمہارا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس کو تمہیں میری وجہ سے، میری رضا کی واسطے چھوڑنا تھا، اور تم نے چھوڑنے کے بجائے اس کو سینے سے لگایا، اس سے محبت کی، تو یقیناً میں اور آپ کل قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں؟ بہت لازم اور ضروری ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ظالم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، حضور کے زمانے میں 2 لوگوں نے دعویٰ کیا، ایک مسلمہ کذاب، بڑی عمر کا آدمی تھا، ظالم، اور قوت ہاتھوں میں طاقت اس کی بہت زیادہ تھی، وہ کہنے لگا حضور تو عرب کے نبی ہیں، میں بنی حنیفہ کا نبی، الیاذ باللہ۔ حضور سے ملاقات کرنے آیا، تکبر غرور کا یہ حال تک، کہنے لگا جی کہ اگر آپ کہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اپنے بعد اپنی خلافت مجھے دیں۔ حضور نے اس کے تکبر غرور کو دیکھا، ہاتھ میں چھڑی تھی کھجور کی، اور اس سے کچھ چھلکے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایک چھلکا اس طرف اشارہ فرمایا، اگر اتنا بھی تو کہے کہ میں تجھے دوں اور اس کے بدلے میں تو ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس پہ بھی میں تیرے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں۔ حضور ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کو متکلم بنا دیا کہ اس سے جو بات چیت ہے آپ کر لو، میں اس سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسرا اسود عنسی تھا، یہ ظالم، اس نے بھی نبوت کا، صنعاء کا، یمن کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دی۔ حضور نے ایک خواب دیکھی، صحیح ستہ میں یہ موجود ہے کہ حضور نے 2 کنگن پہنے ہوئے، حضور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھے سونے کے کنگن میں پریشان ہو گیا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جھٹک دیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا تو وہ دونوں کنگن وہ سونے کے میرے ہاتھوں سے وہ آزاد ہو گئے اور گر گئے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی زندگی میں 2 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں، اور اللہ تعالیٰ جل شان کو نیست و نابود کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک کو تو صحابی نے قتل کر دیا اور دوسروں کے خلاف مارکا ہوا، اور اس میں بہت سارے لوگ مردار ہو گئے، اور بہت سارے لوگ سمیت مسلمہ کذاب کے وہ بھی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بہرحال کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوگا۔ میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ افسر ہے تو چلو خیر ہے جی، کیا ہو گیا جی، میرا رشتہ دار ہے تو کیا ہو گیا، میں اس کو خفا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور دوسری طرف رشتہ دار ہیں، آپ فیصلہ آپ خود کریں گے، آپ اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں یا اللہ کے رسول کے دشمن کو چاہنے والے، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے اور جواب ہم نے خود دینا ہے، اس کو سوچئے۔ تیسری بات، ومن قال، تیسرا بڑا ظالم وہ ہے جو یوں کہے، سأنزل، میں بھی اتارتا ہوں، مثل ما، مثل اس کے، اس جیسا جو انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ قرآن دیتا ہے، میں بھی قرآن دوں گا، الیاذ باللہ۔ اللہ کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں میں بھی کر سکتا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ وہ کہتے تھے یہ کون سا مشکل کام ہے، کر تو نہیں سکتے تھے لیکن بڑھ کے مارتے تھے، جی یہ کون سا مشکل کام ہے، اگر حضور کلام پیش کر سکتے تو اس جیسا ہم بھی کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چیلنج کیا، قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے، 1 صورت لے آؤ، 1 صورت بھی تم لا نہیں سکتے۔ یہ بھی کائنات کا بدترین ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے ظالم، ان کے ساتھ دینے والے، یہ سب ظالم ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھے، اسے ظالمون، جب کہ ظالم فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما۔ حضور کی دعا ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، یا اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں پہ، موت کی تلخیوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، کم سے کم صبح شام 3 دفعہ ضرور دعا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں انفرادی طور پر، اس میں دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ موت کی سختیاں، تلخیاں، یا اللہ اس سے میری تو حفاظت فرما، میری موت کو میرے لیے آسان فرما۔ تو فرمایا ظالم لوگ جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور کائنات کی سب سے بڑی سختی، سب سے بڑی مشکل وہ موت ہے۔ پہلی مشکل کوئی مشکل نہیں، مشکل سب سے بڑی مشکل چیز دنیا کی وہ موت ہے۔ فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، پھیلانے والے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا، اور وہ کہتے ہیں سخت ڈراولی شکل میں اور سخت غصے کے ساتھ، بدبودار لباسوں کے ساتھ اور بڑی خوفناک ایک شکل کے ساتھ کہ تم نکالو انفسکم، اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت ناک عذاب کا۔
بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ پر جھوٹ کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کرتے، توحید کی بات ہو، رسالت قیامت کی بات ہو، حق بات ہو، اس کے ساتھ تم ٹھٹا مذاق کرتے، تکبر کرتے تھے، اپنی باتوں کو بڑا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوٹا تصور خیال کرتے تھے، تو آج کے دن ذلت ناک عذاب چکھو۔ فرمایا یہ تو موت کے وقت کی سختی ہیں، پھر عالم برزخ کی سختی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو فرادا، اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ہو ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے، تمہاری ڈگری ساتھ نہیں، اور تمہارے دنیا کے عہدے وہ ساتھ نہیں، دنیا کے مال و دولت ساتھ نہیں، اور پھر تمہارے افراد، وہ فوجیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ برادریاں، بیوی بچے، خاندان کے لوگ، دوست احباب، کوئی بھی ساتھ، اکیلے چھڑے چھڑنگ تم آئے ہو، اور آنے کی حالت یہ جس طرح پہلے آئے تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے اور جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، سر کے اوپر کوئی تاج، ٹوپیاں، پگڑیاں، یہ زینتیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے اور بندہ اکیلا ہی آتا، لشکر لے کے نہیں آتا ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ، اکیلا۔ فرمایا تم ہمارے پاس آؤ گے بالکل اسی حال میں آؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس اللہ کو ہم نے ان دوستوں کی وجہ سے، ان رشتہ داریوں کی وجہ سے، ان تعلقات کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، عہدے ڈگریوں کی وجہ سے ناراض کیا تھا، تو وہ تو سب بے وفائی کر گئے۔ وفا تو صرف اللہ کی ذات کرے گی، اور وفا تو صرف اور صرف ہمارا عمل کرے گا۔ تو سوال یہ اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے آؤ گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے بہت لازم اور ضروری ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اللہ فرمائیں گے ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ شفعاءکم، تمہارے سفارشی، شفاع جمع شفیع کی، شفیع سفارشی کو کہتے ہیں، الذین، وہ کہ زعمتم، تم گمان کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تمہارے بارے میں، شرکاء شریک، اور تمہاری پکڑ ہوئی تمہیں چھڑوائیں گے، تم پھنس گئے تو تمہیں آزادی دلوائیں گے، اور اگر کوئی مشکل ہوئی تو تمہارا ہاتھ تھامیں گے، تمہیں بخشوائیں گے۔ وہ کہاں گئے؟ یقیناً، یقیناً، اللہ فرماتے ہیں لقد وقطع بینکم، یقیناً منقطع ہو جائیں گے تمہارے درمیان سارے کے سارے رشتے، سارے کے سارے ناطے، سارے کے سارے تعلقات اور اسباب، وضل عنکم، تم سے گم ہو جائے گا، ما کنتم تزعمون، جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری، سورہ زخرف میں اللہ کا ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست وہ دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہیں، جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی نوٹ ووٹ کی بات نہیں ہے، کوئی دنیا پرستی کی بات نہیں، خالصتاً ان کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، علیحدہ ہونا، محبت کرنا، نفرت کرنا، ان کو نوازنا یا معروف کر دینا، یہ سب کس کے لیے تھا؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے، اصحاب سے محبت کرتے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے، یہ نیکی سے محبت کرتے، یہ گناہ سے دور رہتا ہے۔ میں اس لیے اس کی محفل میں آتا جاتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کے منہ کے اوپر بھی اور غیبانہ بھی، اور اس کے دل میں یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو ایک اللہ کی محبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ساری دوستیاں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن یہ متقی جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے تھے، یہ دوستیاں رہیں گی، اور یہ دوستیاں انشاءاللہ العزیز یہ میدان محشر میں بھی کام آئیں گی۔ یہ دوستیاں آخرت کی وہ میدان محشر 50,000 سال کے دن میں مختلف گھاٹیاں وہاں کام آئیں، اور یہ دوستیاں انشاءاللہ جنت میں بھی کام آئیں گی۔ یہ قرآن یہی کہتا ہے۔ لہٰذا دوستی ہمیں کس سے لگانی چاہیے؟ اچھے لوگوں سے، اور دوستی پہ جو برانگیختہ کرنے والی، ابھارنے والی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ بار بار اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ شروع میں نیت ٹھیک ہے، درمیان میں خراب ہو جائے، درمیان میں ٹھیک ہے، آخر میں خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات زمانے کے بعد نیت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بار بار اپنی نیت کو درست کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔